الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت کا بیان جاری ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم جی رہے ہیں اور ہم کبھی بھی اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ پیش فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ تَرَىٰ، کاش یہ لوگ دیکھ لیتے اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب کے دربار میں ان کی پیشی ہوگی، حاضری ہوگی۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ممکن بھی ہے اور لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے امکان کی دلیل یہ ہے کہ انسان موجود ہے۔ انسان کی یہ پہلی پیدائش اس بات پہ دلیل ہے کہ جس ذات نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی اسے پیدا کر سکتا ہے، اس لیے ممکن ہے۔ اور اس کے وجوب کی دلیل یہ ہے، لازم ہے، کیوں کہ دنیا میں مکمل انصاف نہیں ہو رہا۔ کچھ ظالم تو ظلم کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور مرنے کے ساتھ ہی ان کا سب کچھ لپٹ جاتا ہے، اور کچھ مظلوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ظلم کا کوئی بدلہ، ان کا پرسان حال، ان کی کوئی دادرسی نہیں ہوتی۔ اگر موت کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے تو یہ ظلم ہوا، انصاف نہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں جس نے ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ لیا، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی دادرسی ہو اور اس کی فریاد رسی، اس پہ کی ڈھائے جانے والے ظلم کا اس کو بدلہ دیا جائے اور اس کی تلافی ہو۔ اس لیے ضروری ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور یہ لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اور کاش وہ اس وقت کا ذرا تصور کر لیتے کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ قیامت کا دن حق نہیں ہے؟ تم آج جو کچھ دیکھ رہے ہو کہ آج ایک بڑی عدالت لگی ہوئی ہے اور آج ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیا جا رہا ہے اور مظلوم کو اس کے ساتھ کیے جانے والے ظلم کا ازالہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ منکرین آخرت پھر وہاں پکار اٹھیں گے کہ ہاں وربنا، اے ہمارے رب تیری قسم یہ دن حق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اب عذاب جہنم کا مزہ چکو اس کفر کی پاداش میں جس کا جو تم انکار کرتے تھے، تمہارے کفر کی پاداش میں اب اپنے اس کفر کا مزہ چکو۔ اور قیامت کا یہ دن یہ حق ہے، اس دن
اللہ تعالیٰ مجرموں سے باس پرس کرے گا دنیا کی زندگی میں اگر کوئی سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے تو اس کی بنیاد میں آخرت کا عقیدہ ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، اس کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرے اور دنیا کی زندگی میں وہ راستہ اختیار کرے جو مرنے کے بعد کامیابی پہ منتج ہو. اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اس کے لیے یہ پھر ممکن نہیں ہے. اس کے لیے پھر اصول، قاعدہ اور ضابطہ اور قانون پھر یہ ہے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ دنیا کی زندگی میں جتنے بھی مزے کر سکتے ہو کرتے رہو، مرنے کے بعد ویسے بھی ختم ہونا ہے. لیکن یہ درست عقیدہ نہیں ہے. مرنے کے بعد جی اٹھنا اور اللہ کے دربار میں حاضری لازمی ہے، اور دنیا میں صحیح طرز عمل اختیار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اور لازمی ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ حق کی خاطر تکلیف برداشت کرے، حق کی خاطر قربانی دے اور حق کے خلاف زندگی بسر نہ کرے. مشرکین مکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ توحید، آخرت اور رسالت کے عقائد پیش کیے، اور آخرت کے عقیدے پہ ان کو سب سے زیادہ اچنبھا تھا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو ختم ہو جائے، جس کی ہڈی پسلی خاک میں مل کر خاک ہو جائے، کیسے ممکن ہے کہ اسے دوبارہ جی اٹھایا جائے. اور اللہ نے یہ بات حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میری تکذیب بھی کرتا ہے، میرا انکار بھی کرتا ہے، میری قدرت کا انکار بھی کرتا ہے، تکذیب بھی کرتا ہے، اور یہ میری اہانت بھی کرتا ہے، توہین بھی کرتا ہے. تکذیب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ نہیں کوئی زندہ کر سکتا. جب یہ موجود ہے، کسی نے تو پیدا کیا ہے، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا. اس بدایت میں شروع میں اعادے کی دلیل خود بخود موجود ہے. دوبارہ پیدا ہونا دلیل، یہ پہلی بار پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دوبارہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہانت اور توہین یہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹوں کو اولاد کی نسبت، میرے ساتھ اولاد کو منسوب کیا جاتا ہے، اور میں واحد لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ انسان یہ اللہ کی قدرت کا کہ وہ دوبارہ پیدا کر سکتے اس کا انکار بھی کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اولاد کی نسبت، اللہ کے ساتھ اولاد منسوب کر کے اس کی اہانت بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ لوگ اللہ کی دربار میں کھڑے ہوں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ آج کا دن حق نہیں ہے، اور وہ وہاں پھر کہیں گے، لیکن وہاں ان کا یہ اقرار کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. دنیا کی زندگی میں اگر کوئی تسلیم کر لے کہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں دوبارہ حاضری ہے، اور اس دربار میں پھر ہم آج اگر اپنے ساتھ حساب کر لیں، ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کر لیں، تو آخرت میں ممکن ہے کہ یہ حساب کتاب ہمارے لیے آسان ہو. وہاں یہ اقرار کریں گے، لیکن اس اقرار کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اقرار کا فائدہ تو آج یہاں پہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ دنیا کی زندگی میں ہم صحیح طرز عمل اختیار کریں، اور دنیا اور آخرت میں ہم
کامیابی سے ہم کنار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔